السلام علیکم فرینڈس، آپ دیکھ رہے ہیں دی اوانس ولاگ اور یہ ہمارا فرسٹ ایپیسوڈ ہے اور پہلا ہی ایپیسوڈ ٹریولنگ پر ہے۔ بٹ ویٹ، ہم ٹریولنگ ولاگرز نہیں ہیں، ہم تو جسٹ فار فن ولاگرز ہیں۔ صبح 6 بجے ہم نکلے ہیں ایک گروپ کے ساتھ ایک آرکیولوجیکل سائٹ دیکھنے جس کا نام ہے سون ویلی۔ سون ویلی ڈسٹرکٹ خوشاب میں ہے اور یہ ایک ماؤنٹینیس ایریا ہے جہاں پہ جھرنے ہیں، آبشار ہیں، بہت سے پہاڑ ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہم نے صرف پہاڑ دیکھے اور ایک ہی جھیل کو کیپچر کر سکے کیونکہ ہمارا ٹرپ صرف 24 گھنٹے کا تھا اور ہمیں واپس ٹائم سے گھر بھی آنا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ویڈیو میں صبح کا خوبصورت سا منظر، اور ویٹ، یہ بیچ میں آ گئی سارا ایک کتاب پڑھتے ہوئے اپنے بورنگ سفر کو تھوڑا انٹرٹیننگ بنانے کی کوشش۔ اپنے سفر کے دوران ہم گزرے دریا چناب سے اور یہ دیکھ کے نہایت ہی افسوس ہوا کہ دریا چناب بہت حد تک سوکھ چکا ہے۔ دریا چناب کو کراس کر کے ہماری گاڑی رکی بھیرا پہ صبح 9:15 بجے، جہاں پہ ہم لوگ فریش ہوئے اور کچھ کھایا پیا نہیں۔ یہ میں سستی ولاگنگ کرتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف جا رہی ہوں۔ بھیرا سے گاڑی تھوڑا آگے بڑھی تو کھیت اڑ کے پھیپڑوں میں ہی آ گئے۔ اتنا خراب راستہ کہ انجر پنجر ہی ڈھیلے ہو گئے۔ رکو، گاڑی کے نہیں، ہمارے۔ اتنے جھٹکے کھانے کے بعد بھی ہم باز نہیں آئے اور پنجاب کی خوبصورتی کو جی بھر کے کیپچر کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان ایک بہت ہی خوبصورت ملک ہے۔ کوئی 40 منٹ کی ڈرائیو کے بعد ہم پہنچے دریائے جہلم کے پاس اور یہ دیکھ کے پھر افسوس ہوا کہ دریائے جہلم میں بھی پانی بہت ہی کم تھا۔ خیر، ہم نے اپنے کیمرے میں کیا دریا جہلم کو کیپچر اور اس سفر کو کنٹینیو کیا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمارے پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کچے پکے راستوں سے ہماری گاڑی گزر رہی تھی۔ تھوڑا بہت ہم بور ہو رہے تھے کیونکہ ہم بیٹھے بیٹھے تھک چکے تھے اور ابھی سفر کتنا باقی تھا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ راستے میں ایک گورنمنٹ اسکول بھی آیا جو کافی اچھا بنا ہوا تھا۔ اس علاقے کی زیادہ تر دکانوں پہ اوانس لکھا ہوا تھا کیونکہ سون ویلی میں کسی زمانے میں اوان ٹرائب رہا کرتے تھے۔ تھوڑی جان میں جان آئی جب پہاڑی سلسلہ شروع ہوا۔ لگتا تھا منزل کے قریب پہنچ چکے ہیں، لیکن نہیں، ابھی بھی سفر بہت زیادہ باقی تھا اور ہم بہت دور تھے اپنی منزل سے۔ جو بوریت ہو رہی تھی وہ ایکسائٹمنٹ میں بدل گئی پہاڑ دیکھتے، اور ہم سب نے اپنے کیمراز ریڈی کر لیے ایک ایک خوبصورتی کو کیپچر کرنے کے لیے۔ لیکن ابھی بھی ہمارا سفر کوئی 2.5-3 گھنٹے کا باقی تھا۔ راؤنڈ اینڈ راؤنڈ، راؤنڈ اینڈ راؤنڈ ہماری گاڑی نے چڑھنا شروع کیا پہاڑ کی چوٹی کی طرف۔ جیسے جیسے اوپر جاتے گئے اور اس خوبصورتی کو ہم دیکھتے گئے، بے ساختہ ہمارے دل اور زبان سے اللہ اکبر اور سبحان اللہ نکلا۔ ان دلکش مناظر کو دیکھتے ہوئے ہم اوپر تو جا رہے تھے، لیکن ایک دم سے سارا کے اور میرے کان بند ہونا شروع ہو گئے۔ لیکن خیر، کیا کر سکتے تھے، منزل پہ تو پہنچنا ہی تھا نا۔ کتنا خوبصورت اور دلکش منظر ہے۔ ہم جیسے جیسے اوپر جا رہے تھے ہمیں اونچائی سے خوف سا محسوس ہو رہا تھا، لیکن جانا تو تھا ہی نا، ایکسائٹمنٹ بھی تو تھی نا۔ ایک بات تو میں بتانا ہی بھول گئی، نومبر کی ٹھنڈ میں یہاں کا ٹمپریچر 27 اور 28 ڈگری چل رہا تھا اور ہم پہن کے گئے تھے ہائی نیک کوٹ، ساکس اور بہت کچھ۔ جیسے جیسے ہم اوپر چڑھتے گئے ہماری کپڑوں کی لیئر کم ہوتی گئی۔ پتہ ہے، ہم 1500 میٹر کی ہائٹ پہ تھے اور جب جب نیچے دیکھتے صرف اللہ اکبر اور سبحان اللہ پڑھتے۔ بہت ہی خوفناک مگر دلکش منظر تھا۔ پہاڑ چڑھتے ہوئے تو بہت ہی مزہ آیا، لیکن پھر بھوک لگنا شروع ہو گئی کیونکہ دوپہر کا 1 بج چکا تھا اور ہم نے صبح 4 بجے کا ناشتہ کیا ہوا تھا، تو بھوک لگنا تو بنتی تھی نا یار۔ 1 گھنٹہ پہاڑ پہ راؤنڈ اینڈ راؤنڈ، راؤنڈ اینڈ راؤنڈ کرنے کے بعد یہ پہاڑی سلسلہ کچھ دیر کے لیے رکا اور ہم پہنچے نوشہرہ شہر میں، جہاں پہ ہمیں بہت بھوک لگی تھی تو ہمیں کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے رکنا ہی تھا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ہم کہاں پہ اسٹے کر رہے ہیں۔ ایک بہت ہی خوبصورت اور دیسی سا سیٹ اپ تھا یہاں پہ تخت بھی بچھے ہوئے تھے جس پہ ہم لوگ آرام سے بیٹھے تھوڑی دیر، بلکہ لیٹی بھی میں تو، اور اچھا نظام تھا۔ کھانا تو بہت ہی ٹیسٹی تھا۔ اپنا آرڈر کرنے کے بعد میں آئی باہر سستی ولاگنگ کرنے اور ایریا کو کیپچر کرنے کے لیے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہمارا انتظار ہوا ختم اور یہ لذیذ سی بریانی ہمارے سامنے تھی، جس کو ہم نے کھایا تو صحیح لیکن ساتھ ساتھ اس کی تصویریں بھی کھینچی۔ کھا پی کے پہنچ ہی گئے فائنلی کبھی کی جھیل پہ۔ ہے تو یہ بہت ہی خوبصورت اور پرسکون جگہ، ہم نے یہاں بہت ہی انجوائے کیا۔
لیکن ہم اندر سے کراچی والے ہیں نا، تو ذرا سنیے ہم نے کیا کہا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم سمندر دیکھنے والے تو اس کو چھپڑ ہی کہہ سکتے ہیں خالی۔ خیر ہم نے یہاں انجوائے بھی بہت کیا، اور تتلی پکڑنا تو میرا فیوریٹ کام ہے۔ یہ والی تو اڑ گئی، لیکن خیر میں نے ایک تتلی پکڑی بھی تھی۔ کبھی کی جھیل میں آپ کو دیکھنے لائق صرف یہ جھیل ہی ملے گی، باقی یہاں ایسا سچ اور کچھ بھی نہیں ہے، بس پرسکون جگہ ہے۔ آپ سکون سے بیٹھیے، فیملی کے ساتھ انجوائے کیجیے، اپنا کھانا خود ارینج کیجیے، کیونکہ یہاں پہ کوئی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے۔ ہم یہاں کوئی 1.5 گھنٹہ رکے تھے، یہاں ہم نے بہت انجوائے کیا، یہاں کی خوبصورتی کو دل بھر کے نہارا۔ رکنا تو ہم اور بھی چاہتے تھے، لیکن شام ہو رہی تھی اور ہمیں ٹائم سے گھر بھی پہنچنا تھا۔ گروپ ممبرز کے ساتھ تھوڑی بہت باتیں کی، سستی ولاگنگ کی، ان دلکش مناظر کو کیمرے میں نظر بند کیا تاکہ آپ سب تک بھی پہنچا سکیں کہ ہم نے یہاں کتنا انجوائے کیا تھا۔ بوٹنگ بھی ہو رہی تھی، ہم نے نہیں کی تھی لیکن، کیونکہ موڈ نہیں تھا اور ہم بہت زیادہ تھک چکے تھے۔ جب اتنا خوبصورت ویو ہوگا تو ریکارڈنگ تو بنتی ہے نا۔ ہمارے گروپ ممبرز تو بوٹنگ کر رہے تھے اور ہم 28 ڈگری کی دھوپ سیک رہے تھے۔ شام کے 4 بج چکے تھے۔ یہاں رکنا تو ہم چاہتے تھے، لیکن جانا واپس ضروری تھا، کیونکہ پہاڑ سے واپس نیچے اترنا ہے، وہ بھی دن کی روشنی میں، کیونکہ پورے پہاڑی سلسلے پہ کوئی بھی اسٹریٹ لائٹ موجود نہیں ہے۔ یہاں ریسٹورنٹ تو لکھا ہے لیکن ہے کچھ بھی نہیں۔ واپسی کے لیے نکلے تو ساتھ ساتھ گروپ ممبر سے باتیں بھی کرتے رہے اور کبھی کی جھیل کو بائے بائے کیا۔ گھومنے پھرنے کے لیے یہ جگہ اچھی نہیں، کیونکہ بہت دور ہے۔ اگر سون ویلی جانا ہو نا تو گوگل میپ پہ بلیو مت کرنا، کیونکہ گوگل میپ نے ہمیں 4 گھنٹے کا راستہ بتایا تھا اور ہم 7 گھنٹے میں پہنچے تھے۔ یہ ہماری سارا میڈم تو آگے آگے ایسے جا رہی تھیں جیسے گاڑی انہوں نے ہی چلانی ہے۔ جاتے جاتے ایک دفعہ مڑ کے دیکھا اس خوبصورتی کو، اور پھر خود کو بھی تو کیمرہ میں نہارنا تھا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں۔ بائی گاڈ اتنا تھک گئی تھی تو دل کر رہا تھا یہیں پہ لیٹ کے سو جاؤں، اور یہ آ گئی سارا میڈم ویڈیو کو بگاڑنے کے لیے۔ باہر نکلتے ہوئے ریٹ لسٹ کو بھی کیپچر کیا، جو کچھ اپنے کیمرہ میں کیپچر کر سکتی تھی سب کچھ کیپچر کیا، تاکہ ہمیشہ کے لیے ایک اچھی یاد مل جائے۔ بہت مزہ آیا تھا۔ چلو یار پھر سے بس میں چڑھتے ہیں اور واپسی کا سفر شروع کرتے ہیں۔ واپسی کے لیے تو ہم نکل گئے، ساتھ میں اچھی اچھی تصویریں بھی لے کر اپنے ساتھ گئے۔ واپس جانے تک اندھیرا ہو جائے گا اور اس پہاڑ پہ لٹیرے ہوتے ہیں جو گاڑیوں کو لوٹ لیتے ہیں، تو ہم سب ڈر گئے اور ہم نے واپسی کو ہی بہتر سمجھا۔ واپس جاتے ہوئے میں دل بھر کے پہاڑوں کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ پتہ نہیں واپس دوبارہ آنا ہو یا نہ ہو۔ یہ خوبصورت اور دلکش مناظر اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے جاتے جاتے ہم نے سن سیٹ بھی دیکھا، جو پہاڑوں کی اونچائی سے اور زیادہ ہی دلکش لگ رہا تھا۔ پہاڑ اترتے اترتے اندھیرا ہونے لگا تھا اور نیچر کے خوبصورت رنگ آسمان پہ نظر آنے لگے تھے۔ ان خوبصورت مناظر کو دیکھتے دیکھتے میں تو تھوڑی دیر سو بھی گئی تھی۔ جانا تو ہمیں ایک آبشار پہ بھی تھا، لیکن شام ہونے کی وجہ سے جا نہیں سکے، کیونکہ وہاں ہمیں 1 گھنٹے کی ٹریکنگ بھی کرنی تھی، اور گارڈ نے کہا کہ وہاں پہ جنگلی جانور نکل آتے ہیں شام کے بعد۔ ہمارے پورے گروپ میں بچے بھی تھے، اور بچوں کو لے کے ایسی خطرناک جگہ جانا مناسب نہیں ہے، اس لیے ہم لوگوں نے واپسی کو ہی بہتر سمجھا۔ اور یہ دیکھیے تھک ہار کے ایسے دکھ رہے ہیں ہم لوگ۔ واپسی بھی ہم نے پھر ایک جگہ اسٹے کیا اور چائے پی، 170 روپے کا ایک کپ، لیکن چائے پیسہ وصول تھی، کڑک سی چائے، مزہ آیا۔ پیسے دیے سارا نے، میں نے صرف اپنا چائے کا کپ سنبھالا۔ چائے پیتے ہوئے ہم آ گئے میک ڈونلڈس میں۔ یہاں پہ ہم نے اپنا آرڈر پلیس کیا اور بیٹھ کے اپنا آرڈر ریڈی ہونے کا انتظار کیا، اور ساتھ ساتھ سستی ولاگنگ بھی کی۔ جب تک ہم ولاگنگ کر رہے تھے ہمارا ہیپی میل ہمارے سامنے تھا۔ ہیپی میل کی جلدی جلدی کی ان باکسنگ، کیونکہ بھوک لگی تھی اور کھانا تھا گرم گرم۔ اس میں ہمیں ملا کیچپ اور نگیٹس اور فرائز۔
ہم دونوں کے لیے کافی تھے کیونکہ ہم نے چائے بھی پی لی تھی جس کی ہمیں زیادہ طلب تھی۔ ہیپی میل بھی مزے کا تھا اور 2 گھنٹے بعد تقریباً لاہور آ ہی گیا۔ راستے میں ہم کچھ کیپچر نہیں کر سکے کیونکہ موٹر وے پہ بہت اندھیرا تھا۔ ہم نے 2 گھنٹے خوب باتیں کی۔ ہم فریش ہو چکے تھے کیونکہ ہم لوگوں نے چائے پی لی تھی، اور ایسے ختم ہوا ہمارا یہ سفر۔ لاہور آ گیا مطلب گھر آ گیا۔ امید ہے آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب۔ وی نیڈ یور سپورٹ۔ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔